قربانی کرنے والے شخص جس طرح اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنے فوت شدگان والدین بہن بھائیوں کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ان کے لیے نفلی قربانی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ اس قربانی میں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شامل فرما سکتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث سے طیبہ ہے، حنش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، یعنی میں نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے دوسری قربانی کرتا ہوں۔ تو جو صاحب حیثیت ہے، یہ ضروری نہیں، واجب نہیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پوری گائے ہے تو 7واں حصہ رکھنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کرے، صاحب استطاعت ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرے، یا اور صاحبان حیثیت ہیں تو خلفاء راشدین کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی طرف سے، یعنی کسی بھی کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ وہ ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کرنے والے اور جن کی طرف سے کی جا رہی ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرائط جو گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی کہ جانور کے لیے عیب سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا عیب کہ جو اس جانور کے لیے اس طرح ہو کہ اس کے بغیر وہ ناکارہ سمجھا جائے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جیسا اندھا ہے، یعنی بالکل دکھائی نہیں دیتا جانور کو، بالکل معذور ہے، ٹانگوں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا، یا اسی طریقے سے وہ جانور جس میں ہڈی میں گودا ہی باقی نہیں رہی، ایسا دبلا پتلا بالکل کمزور سا کہ جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں، گوشت کے اندر، ہڈی کے اندر گودا ہی نہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ کہ جب جانور قربانی کا خریدا تو صحیح تھا، بعد میں ایسا عیب پیدا ہوا کہ اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں، تو اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ اس کی جگہ دوسرا جانور خریدے اور وہ قربانی کرے۔ اب اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، اور اگر صاحب نصاب نہیں تو اسی کی قربانی کر لے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں یہ بات بھی لازم اس کا اہتمام کیا جائے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ مسلمان سے ذبح کروانا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے جو میں نے کچھ حصہ اس کا گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ قرض لے کے قربانی کرنا کیسا ہے۔
تو جو صاحب حیثیت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر سونا ہے پڑا ہوا، نقدی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے میں سونا بھی نہیں بیچوں اور قربانی بھی کروں، تو ادھار لے کے اگر کرتا ہے تو یہ اس کا قرض نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا مال ہو کہ جس سے وہ صاحب نصاب بنتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اس کو کسی بھی طرح سے قربانی کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی قیمتی شے موجود ہے مگر وہ بیچنا نہیں چاہتا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے قرض لے، بھلے لے، لیکن اتنا قرض نہیں ہونا چاہیے کہ قرض لے تو وہ صاحب نصاب نہ رہے۔ تو اگر اس سے کم ہے کہ اگر وہ 10-20 ہزار روپے قرض لیتا ہے تو بھی صاحب نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ بہت سارے جیسے ہمارے خواتین ہیں، سونا ہوتا ہے، تو اب سونا بیچ کے تو قربانی ہے نہیں، وہ نقدی ہاتھ میں ہے نہیں، تو کیا کریں؟ تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ قرض سے بچو، اسی سونے میں سے کچھ بیچو اور اپنا فرض ادا کرو۔ لیکن اگر وہ نہیں بیچنا چاہتا بندہ تو پھر اس پر لازم ہے، جس پر قربانی واجب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھلے قرض بھی لے تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے گی، اسے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے کہ قرض لے کر خواہ یہ بھی ایک مصیبت ہے قرض لینا، تو وہ نہ کرے۔ اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا ضرور فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پیسے پھنسے ہوئے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے نقد ہاتھ میں نہیں لیکن بہت ساری قیمتی شے ان کے پاس موجود ہیں، جیسے پرائس بانڈ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یا بیچنے کی نیت سے کوئی پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں بیلوں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، رسی ہے، جھالر وغیرہ ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ بیچ نہیں سکتے، استعمال میں نہیں لے سکتے، کیونکہ قربانی کے جانور کی جو چیز ہے وہ ساری صدقہ میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا ادب کرنا یہ ضروری ہے، انہیں تکلیف دینا، اذیت دینا یہ درست نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اس کو منع رکھا گیا۔ تو عموماً ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کو خواہ مخواہ کی اذیت دی جاتی ہے گھمانے پھرانے کے نام پر، اور بعض اوقات اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، قربانی کے جانور کا ادب ہے، کیونکہ وہ جانور عام نہیں بلکہ اللہ کے نام پر قربان کیا جانے والا جانور ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو بندہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو سخت گناہ گار ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عید گاہوں کی طرف نہ آئے۔ اگر مالک کے نصاب ہے، اس کا جانور مر گیا، قربانی کے لیے لیا، اور اس کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو دوسرا جانور لے کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر ہمارے ہاں ذابح جو ہوتے ہیں، یعنی ذبح کرنے والے، بعض اوقات جیسے موسمی لوگ آ جاتے ہیں تو
تو وہ صحیح ذبح بھی نہیں کرتے۔ اگر ذبح صحیح نہیں کیا گیا تو جانور حلال نہیں ہو۔ جو 4 رگیں جہاں سے کٹنی ہوتی ہیں جو ضروری ہیں اور جو شرعی ذبح ہے، اگر وہ درست نہیں ہوا تو وہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کاٹنا ہے کہاں سے نہیں کاٹنا۔ بعض اوقات وہ بالکل اوپر سے کاٹ دیتے ہیں اور وہ گول سا دائرہ جس کو منہ کی طرف رکھا جاتا ہے اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ذبح کرتے وقت بھی جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا جانا چاہیے۔ جو شرعی ذبح ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہیں سے بھی کاٹ دیا اور جو رگیں کٹنا واجب ہیں وہ نہ کٹی تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی لازمی یاد رکھیے کہ جیسے میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی میں اگر حصے دار ہیں تو سب کے سب کا جو ارادہ ہے وہ اللہ کا تقرب ہو، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو، تبھی قربانی ہوگی۔ اگر حصے دار میں کسی ایک شخص نے مال حرام شامل کر لیا، سود خور نے مال شامل کر لیا، یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال والا شریک ہوا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی حصے داری میں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی حرام مال کمانے والے نے حصہ ڈالا، شامل ہوا حصے داری میں، اور پتہ ہے کہ یہ مال سود خور ہے یا جوئے کا کمایا ہوا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہوا کسی بھی طریقے سے، اور کنفرم ہے کہ یہ مال حرام ہی سے قربانی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں باقیوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی اور اس کی اپنی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ان مسائل پر ہمیشہ احتیاط برتی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور عام مسئلہ یہ بعد میں بھی بیان ہوگا کہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو جو بھی کسائی وغیرہ ہوتا ہے ذبح کرنے والا قصاب، تو اہل خانہ میں سے کوئی وہ بھی اپنا چھری پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر جو قصاب ہے وہی پڑھ لے گا، اور جو اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا، یعنی 2 بندوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے، ایک نے پڑھا ایک نے نہیں پڑھا، جانور حرام ہو گیا، حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر 2 بندے چھری پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ شوق کے لیے ایسے چھری پر خالی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ رکھ رہا ہے تو پھر اس کو تکبیر بھی پڑھنی واجب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تبھی جانور ذبح ہو، ورنہ ذبح درست نہیں ہوگا، وہ جانور حرام ٹھہرے گا، حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مستحب ہے، جیسے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے قربانی فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ ذبح کے وقت اپنے جانور کے پاس کھڑا ہو جائے، تو وہاں موجود ہو۔ جو مستحب ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، مستحب یہ ہے کہ جن جن کا حصہ ہے وہ ذبح کے وقت وہاں موجود ہوں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی کہ کوئی اگر بیرون ملک میں ہے، کیا اس کی طرف سے یہاں قربانی کی جا سکتی ہے، اس پر واجب ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بیرون ملک میں ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہاں نہیں کر سکتا، تو یہاں اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ اپنا یہاں کسی کو وکیل بنا دے اور یہاں اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور قربانی درست ہو جائے گی، اور اس کا جو وجوب ہے
وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی عقیقے کا حصہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں اور وہ قربانی درست ہو جائے گی۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 ہونا یہ مستحب ہے، البتہ اگر لڑکے کی طرف سے 1 حصہ بھی کیا گیا تو بھی جائز ہے۔ مستحب یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ 2 لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1 ہوں حصہ، یا 1 بکری یا 1 بکرا وغیرہ، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، اگر صاحب نصاب ہے اور اس نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا، تو اب اس پر 2 قربانیاں واجب ہوں گی۔ ایک تو جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی واجب ہوگی، اور دوسری اس نے جو منت مانی ہے اس منت کی وجہ سے اس پر دوسری قربانی بھی واجب ہوگی، تو اسے 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مکس کھاتا ہوتا ہے، جیسے گھر میں سارے مکس ہی چل رہے ہیں، 4 بھائی ہیں 6 بھائی ہیں، اکٹھے کماتے ہیں اکٹھے کھاتے ہیں، تو اب وہ مشترکہ گائے لے آتے ہیں اور بس ذبح کر دیتے ہیں، کوئی اس میں تعین نہیں ہوتا کس کس کا حصہ، یہ بھی جائز نہیں ہے، ایسے بھی واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ گھر کے 7-8 افراد ہیں، گائے لے آئے اور کاٹ دی، بس متعین نہیں کیا کس کس کی طرف سے قربانی ہے، تو متعین کرنا ضروری ہے 7 افراد کی طرف سے کہ بھائی کس کس کی طرف سے گائے یا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی کہ جو ان میں سے صاحب نصاب ہے اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے کیا ہے، واجب ہے۔ اگر متعدد جانور ہو رہے ہیں ذبح تو متعین ہونا ضروری ہے کہ اس میں کس کس کا حصہ ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ عموماً جو خاندان والے گھر کی طرف سے کرتے ہیں تو بس وہ ایسے ہی ذبح کر دیتے ہیں، تو متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو جس نے لائی ہے، جو صاحب نصاب ہے یا جو خرید کر لے کر آیا ہے، تو اس کی نیت پر موقوف ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ متعین حصے کر لیے جائے، ورنہ وہ اسی ایک کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ گھر کے سارے افراد مکس کما رہے ہیں، صاحب نصاب بھی ہیں، اور وہ سب مل کر ایک ہی حصہ کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، کسی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آدھا پونا حصہ نہیں، ایک فرد ایک کامل حصہ دے گا، یا 1 بکرا یا بکری وغیرہ قربانی کرنا اس پر واجب ہے، جس پر وہ پورا 1 حصہ دے گا۔ اب 4 بندے مل کر 1 حصہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر گھر کے 3 افراد ہیں 4 افراد ہیں اور سارے صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے، یہ نہیں کہ چاروں مل کر 1 حصہ دے دے تو سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس پر واجب ہے اسے قربانی دینا واجب، اور جس پر واجب ہے اس کی طرف سے کوئی دوسرا کر رہا ہے تو جس پر واجب ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، اور دوسرے پر بھی واجب ہے تو بولے ہاں ٹھیک ہے چلو کر دو، تو اس کی اجازت ہونا بھی شرط ہے۔ جس پر واجب ہے، 2 بھائی ہیں، ایک پر واجب ہے، دونوں پر واجب ہے، ایک دوسرے کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے تو دوسرے بھائی سے اجازت لے گا تبھی اس کا وجوب ادا ہوگا، بلا اجازت وجوب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے، جیسے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کی پر واجب نہیں، ان کی طرف سے نفلی طور پر کر رہا ہے تو پھر اجازت کی حاجت نہیں۔ جس کی طرف سے نفلی کر رہا ہے اس سے اجازت کی حاجت نہیں، جس پر قربانی واجب ہے اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہونا بھی ضروری ہے، تبھی اس کا وجوب ادا ہوگا، اور بلا اجازت کی تو اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سن کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔